جی اچھا جی اسٹوڈنٹ، تو ہم بات کر رہے تھے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے میجر پوائنٹ پہ. تو پہلا پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹیٹ آف ریلیجن، یعنی کہ جو اسٹیٹ کا جو ریلیجن ہوگا وہ کیا ہوگا. تو اسلام کو ریاست کا یعنی کہ اسٹیٹ کا مذہب قرار دیا گیا، اور اس سے مراد میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کوئی بھی پالیسی، کوئی بھی قانون اسلام کے اگینسٹ نہیں بنایا جا سکتا، اور پالیسی اور قانون بناتے وقت آپ نے قرآن اور سنت کو مد نظر رکھنا ہے، اس کے اگینسٹ نہیں جانا. دوسرا پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا کہ پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹر مسلم یا مسلم دونوں کا، یعنی کہ صدر کا اور وزیر اعظم کا مسلمان ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. اور اسی طریقے سے تیسرا پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا ڈیفینیشن آف مسلم، باقاعدہ طور پہ مسلمان کی تعریف کی گئی کہ مسلمان کہتے کس کو ہیں، اور اس میں بلیف ان لاسٹ ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ ختم نبوت پر ایمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر ماننا، اس کو لازمی قرار دیا گیا. چوتھا پوائنٹ نیشنل لینگویج ول بی اردو، اردو کو قومی زبان کا درجہ دیا گیا، اور اسی طریقے سے انگلش کو آفیشیل لینگویج کا درجہ دیا گیا. پانچواں پوائنٹ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو اکنامیکل سسٹم ہے پاکستان کا، وہ سود سے پاک ہوگا، ربا فری ہوگا، انٹرسٹ سسٹم نہیں ہوگا، بلکہ پاکستان کا جو معاشی نظام ہے، جو اکنامیکل سسٹم ہے، وہ اسلام کے سنہری اصولوں کے مطابق ہوگا، اور قرآن اور سنت کی بیس پہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور سودی نظام کے خاتمے کی کوشش کی جائے گی. اچھا جی، 2 پوائنٹ مجھے اور بتانا ہے، پھر ہم انشاءاللہ اپنے لیکچر کا اختتام کریں گے. سوال جواب کا سیشن شروع ہو جائے گا، اور اٹینڈنس بھی انشاءاللہ آپ کی مارک کر دی جائے گی، اور اس کے علاوہ ریکارڈنگ انشاءاللہ آپ کو سی آر کو میل کر دی جائے گی، اور پھر یہ کہ وہ تمام اسٹوڈنٹ کو واٹس اپ کر دیں گے. تو چھٹا پوائنٹ جو 1973 کے کانسٹیٹیوشن کا ہے، وہ ہے کہ ڈیولپمنٹ آف اسلامک سوسائٹی، یعنی کہ اسلامی معاشرے کا قیام، یعنی کہ اپنے معاشرے کو، سوسائٹی کو اسلام کی طرز پہ بنانے کی کوشش کی جائے گی، اور ایک بہترین معاشرہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جائے گی. ایک بہترین معاشرے میں چند نشانیاں ہوتی ہیں. ایک اسلامک سوسائٹی میں، ایک اسلامی معاشرے میں چند نشانیاں ہوتی ہیں کہ وہاں پہ لوگ ہیلپ فل ہوں گے. مثال کے طور پہ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر پہ امپلیمنٹیشن ہوگی، قانون کی پاسداری جسے آپ کہہ سکتے ہیں. وہاں پہ آپ کے رول اینڈ ریگولیشن کو فالو کیا جائے گا. وہاں پر وہاں کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، اکنامیکل سسٹم ہے، وہ بہترین ہوگا. وہاں کے جو بیسک رائٹس دیے جائیں گے، ٹھیک ہے. تو وہاں کا جو دفاعی سسٹم ہے، ڈیفینس سسٹم، وہ مضبوط ہوگا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک اسلامی معاشرے کی چند نشانیاں ہوتی ہیں، اور اسلامی معاشرے کا قیام یعنی کہ ڈیولپمنٹ آف اسلامک سوسائٹی، یہ چھٹا پوائنٹ ہے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کا. اور اس کا مطلب میں نے بتایا کہ حکومت یعنی کہ ریاست جو ہے وہ اسلامی معاشرے کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرے گی، اور وہ اسلام کے سنہری اصولوں کے مطابق اسلامی معاشرے کو بنانے کی کوشش کرے گی. اور میں نے آپ کو بتایا کہ اسلامک سوسائٹی کی چند نشانیاں آپ کو جو ہے وہ بتائی گئی ہیں. ان میں نے آپ کو بتایا کہ ان میں لا اینڈ آرڈر پر امپلیمنٹیشن ہوگا، یعنی قانون کی پاسداری ہوگی. وہاں پہ وہاں کو جو ہے بیسک رائٹس ہر انسان کو، ہر سٹیزن کو، ہر شہری کو میسر ہوں گے. اور وہاں کا جو ڈیفینس سسٹم ہے وہ مضبوط ہوگا، ٹھیک ہے. وہاں پہ بیسکس رائٹس پرووائڈ کیے جائیں گے، اور بہت جو نشانیاں ہوتی ہیں ایک اچھے معاشرے کی، ایک اچھی سوسائٹی کی، تو وہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ موجود ہوں گی. تو اسلامی معاشرے کا قیام یعنی کہ ڈیولپمنٹ آف اسلامک سوسائٹی، اس سے مراد میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسلامی معاشرے کو فروغ دیا جائے گا، اور اسلامی معاشرے کے قیام میں، اس کو ڈیولپ کرنے میں جو حکومت ہے وہ اپنا ایک بہترین جو ہے وہ کردار ادا کرے گی، اور اس میں جو اس سے ہو سکے وہ ایک بہترین معاشرے
جو ہے وہ ایک بہترین معاشرے کو ڈیولپ کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گی. یہ چوتھا پوائنٹ ہو گیا. بس 7 پوائنٹ مجھے بتانے ہیں اور پھر انشاءاللہ میں اپنے لیکچر کا اختتام کرتا ہوں. پھر سوال جواب کا سیشن شروع ہو جائے گا اور آپ کی اٹینڈنس انشاءاللہ لگا دی جائے گی. تو لاسٹ پوائنٹ یہ ہے پروٹیکشن ٹو آئیڈیالوجی آف پاکستان، یعنی کہ نظریہ پاکستان کا تحفظ، یعنی کہ نظریہ پاکستان کو پروٹیکٹ کیا جائے گا. ٹھیک ہے، آئیڈیالوجی آف پاکستان کو تحفظ دیا جائے گا، آئیڈیالوجی آف پاکستان کو پروٹیکٹ کیا جائے گا. اس کا مطلب کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ پارلیمنٹ کے ممبران جب سلیکٹ ہو کے آئیں گے اور جب ممبر بنیں گے، اور ممبر بننے سے پہلے جب وہ اوتھ لیں گے، جب وہ حلف لیں گے، تو اس حلف میں، اس اوتھ میں اس بات کو بھی ایڈ کیا گیا 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں، کہ اس بات کو بھی ایڈ کیا گیا، یعنی کہ اس اوتھ میں، اس حلف میں یہ نکات بھی، یہ نقطہ بھی اور یہ پوائنٹ بھی شامل کیا گیا کہ جب وہ حلف لیں گے، جب وہ اوتھ لیں گے، تو اس بات کا بھی اوتھ لیں گے کہ میں نظریہ پاکستان کا وفادار رہوں گا، میں آئیڈیالوجی آف پاکستان کا وفادار رہوں گا، اور اس کو اس کا تحفظ کروں گا، اس کا پروٹیکٹ کروں گا، اور اس سے بغاوت نہیں کروں گا، اس کے اگینسٹ نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے، اور نظریہ پاکستان کا میں محافظ ہوں گا، اور اس کا تحفظ کروں گا، اس کو پروٹیکٹ کروں گا، اور اس کے اگینسٹ اگر کوئی بات کرے گا تو میں پروٹیکٹ کروں گا، کیونکہ اسی نظریے کی بنیاد پہ ہی جو ہے وہ پاکستان ڈیولپ ہوا ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ نظریہ نہیں ہوتا تو پاکستان کس طرح قائم ہوتا؟ اسی نظریے کی بنیاد پہ قرارداد پاکستان ہوئی 1940 میں، 23 مارچ 1940 میں، اور اسی کی بنیاد پہ پاکستان 47 میں، 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا. تو لاسٹ پوائنٹ، 7واں پوائنٹ میں ایسے تو بے شمار پوائنٹ ہے، لیکن بریفلی میں نے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لاسٹ پوائنٹ، 7واں پوائنٹ یہ ہے کہ پروٹیکشن ٹو آئیڈیالوجی آف پاکستان، یعنی کہ نظریہ پاکستان کا تحفظ، اور اس کی نوعیت کیا ہوگی، اس کا طریقہ کیا ہوگا. جو پارلیمنٹ کے ممبران ہیں جب وہ سلیکٹ ہوں گے، جب وہ منتخب ہوں گے، تو منتخب ہونے کے بعد جب وہ حلف لیں گے، جب وہ اوتھ لیں گے، تو اس بات کا بھی اوتھ لیں گے کہ میں نظریہ پاکستان کو پروٹیکٹ کروں گا، اور میں نظریہ پاکستان کا وفادار رہوں گا، اور اس سے کسی قسم کی غداری اور بغاوت نہیں کروں گا، اور اگر کوئی نظریہ پاکستان کے اگینسٹ بات کرے گا تو اس کا میں ڈیفینڈ کروں گا، اس کا میں جواب دوں گا. تو یہ 7 میجر پوائنٹ آپ کو 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے بتائے گئے ہیں، اور اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے، اور اس کا بریف انٹرو اس سے پہلے آپ کو بتایا گیا ہے. تو جب آپ نوٹس بنائیں گے تو سب سے پہلے آپ نے انٹرو لکھنا ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کا، اور اس کے بعد اس کے 7 میجر پوائنٹ آپ لکھیں گے، اور ان 7 میجر پوائنٹ کو، ہر پوائنٹ کو 3 سے 4 لائنوں میں آپ نے ایکسپلین کرنا ہے، کہ جس طریقے سے میں نے آپ کو جو ہے وہ اس حوالے سے بتایا ہے. تو اب کوئی اسٹوڈنٹ اگر اس حوالے سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ سوال کر سکتے ہیں. ہمارے 4 ٹاپک آج ہو چکے ہیں، جن میں 2 اسلامک اسٹڈیز کے ہیں اور 2 پاکستان اسٹڈیز کے ہیں. اسلامک اسٹڈیز میں ٹاپک آف مکہ پیریڈ، اسی طریقے سے ٹاپک آف مدینہ پیریڈ، اور پاکستان اسٹڈیز میں جو ہے وہ آئیڈیالوجی آف پاکستان، اور دوسرا ٹاپک تھرڈ اینڈ لاسٹ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973، جس کے انٹرو پہ اور اس کے 7 میجر پوائنٹ پہ ہم نے بڑی تفصیلی بات کی. تو اب کوئی اسٹوڈنٹ اگر سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ سوال کر سکتے ہیں.